خواب میں کوئی انسان نظر آنا۔ اگر کوئی انسان خواب میں نظر آئے، کوئی آدمی نظر آئے تو گویا دیکھنے والا حقیقتاً اسی شخص معین کو ہی دیکھتا ہے، چاہے مرد کو دیکھے یا عورت کو دیکھے۔ دیکھنے والے کا ہم نام ہو، اس کا مشابہ ہو، لیکن اگر خواب میں کوئی انجانا نامعلوم شخص نظر آئے تو گویا وہ دشمن ہے۔ خواب میں کسی بوڑھے آدمی کو دیکھنا سعادت اور نیک بختی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بوڑھے آدمی کو دیکھنے سے دوست سے تعبیر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے بوڑھے نحیف اور لاغر آدمی کو دیکھا یا کسی چھوٹے منہ کا آدمی دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والے کا نصیبہ سعادت اور خوشمندی میں نقص اور کمی کا خماز ہے۔ خواب میں کسی ادھیڑ عمر کا ایسا آدمی جس میں بڑھاپے کے آثار نمایاں نہ ہوئے ہوں، سفیدی وغیرہ نظر نہ آئے تو یہ خواب دیکھنے والے کے نصیبہ میں سعادت اور نیک بختی کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر کسی نے بچوں کو طفولیت میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ نکالی جائے گی۔ ترجمہ: پھر حضرت مریم ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ خواب میں کسی بالغ آدمی کو دیکھنا خوشخبری قوت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خوبصورت بچے کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ کسی ایسے شہر میں داخل ہو رہا ہے جہاں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے یا اس شہر میں داخل ہوا ہے جہاں طاعون یا قحط پڑا ہے تو اس کی تعبیر دی جائے گی کہ شہر سے محاصرہ اٹھا لیا جائے گا یا طاعون اور قحط سے شہر والوں کو پناہ مل جائے گی۔ اگر اسی طرح کسی نے دیکھا کہ شہر میں بارش ہو رہی ہے یا زمین سے پانی نکل رہا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی کہ شہر کے لوگ معاون اور محفوظ رہیں گے۔ اس طرح کسی شہر میں کسی فرشتے کا داخل ہونا شہریوں کے لیے خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض نے خواب میں دیکھا کہ اسے کسی ایسے لڑکے جس کی داڑھی نہ ہو پکڑ لیا ہے یا دیکھنے والے کی گردن مار دی ہے تو اسے موت کے فرشتے سے تعبیر دی جائے گی۔ اگر کسی نے سرخ اور زرد رنگ کا نوجوان دیکھا تو گویا وہ بخیل اور لالچی دشمن ہے۔ اگر خواب میں ترکی جوان نظر آئے تو گویا وہ ایسی دشمن کی شکل میں آیا ہے جس سے امان نہیں مل سکتی، یعنی وہ نہایت خطرناک ہوگا۔ اگر کسی نے کمزور اور لاغر نوجوان کو خواب میں دیکھا تو گویا وہ کمزور دشمن ہے۔ اسی طرح گندمی رنگت والے نوجوان کو دیکھنا بھی کمزور دشمن کی علامت ہے۔ اس طرح سفید رنگ کا نوجوان دینی دشمن ہوا کرتا ہے۔